قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ 3 اشروں سے قائم سعودی امریکی اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ محمد بن سلمان پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ شاہ سلمان نے امریکی حکومت کو ہاٹ لائن پر کھڑی کھڑی سنا دی۔ اب ہمارا اور امریکہ کا اتحاد نہیں چل سکتا، سعودی عرب میں موجود امریکی اڈے ختم۔ محمد بن سلمان پر امریکہ کے الزام کے بعد صورتحال گھمبیر ہو گئی۔ بن سلمان نے بائیڈن کو جھٹکا دینے کے لیے بھارت کی تیل سپلائی بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ چین، روس، پاکستان کے اتحاد نے اب بن سلمان کے ذریعے ہی مودی اور بائیڈن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، بھارتی دفاعی اور سیاسی ماہرین کہتے کہتے تھک گئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں بلکہ اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات قائم کرو، مگر چائے بیچنے والا مودی یہ نہ سمجھ سکا اور ٹرمپ کے ساتھ ساتھ سیلفیاں بنا کر اور جفیاں ڈال کر اپنے ہی ملک کو لے ڈوبا۔ ٹرمپ کی سیاسی کمپین کا حصہ بننے والے مودی نے بھارت کی نیا ڈبو دی، کیونکہ جو بائیڈن نے آتے ہی بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ لیکن یہ معاملہ صرف مودی کے ساتھ نہیں ہوا، اس کا دوسرا اور اہم ترین شکار کوئی اور نہیں، امت مسلمہ کے نام نہاد ٹھیکیدار سعودی عرب کے حکمران ہوئے ہیں۔ محمد بن سلمان جو کہ ہے تو ولی عہد مگر اپنا اثر و رسوخ اتنا بڑھا چکے ہیں، خود سعودی شہزادوں نے بھی محمد بن سلمان سے بغاوت کر دی، جس کے بعد 80 سے زائد بااثر شہزادوں کو ریاض کی جیلوں کی سیر کرنا پڑی۔ مگر یہ سب کچھ محمد بن سلمان نے امریکی پالیسیوں کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات قائم کر کے کیے تھے، جس کا امریکی کانگریس کے ارکان کو بھی دکھ تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا محمد بن سلمان کو ڈر تھا۔ امت مسلمہ کا اتحاد ہی مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس اتحاد سے متعلق ویڈیوز ہم اس وقت سے بنا رہے ہیں جب کشمیر ایشو کو لے کر عمران خان نے ایک اسلامی ملک کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن سعودی عرب سمیت کئی اہم دیگر اسلامی ممالک کے سر پر ایک جوں تک نہیں رینگی تھی۔ لیکن وقت اور حالات نے ایسا پانسا پلٹا کہ آج خود محمد بن سلمان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں انتہائی زبردست خبر آپ کے سامنے لائے ہیں، اور یوں کہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے انٹرنیشنل محاذ پر امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی مات دے دی ہے۔ کیسے پاکستان نے محمد بن سلمان کو امریکی چنگل سے نکال لیا، کیسے پاکستان سعودی عرب پر لگنے والی پابندیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا۔ میرے خیال میں اگر میں یوں کہوں کہ پاکستان نے سعودی عرب کی اس موقع پر مدد کر کے ماضی کے تمام احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ دوستو، آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاکستان ترکی نے مل کر سعودی عرب اور ولی عہد محمد بن سلمان کو امریکی غضب سے بچا لیا ہے۔ دوستو، جو بائیڈن نے آتے ہی وہی غلطیاں سرزد کر دی ہیں جو ایک اکثر نیا عہدہ سنبھالنے والے حکمران سے ہوتی ہیں۔ ولی عہد کو خشوگی قتل میں ملوث کرتے ہی انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ چین اس طاق میں بیٹھا ہے کہ کب سعودی عرب امریکہ تعلقات خراب ہوں۔ چین نے پاکستان کو ایک بار پھر سے سری لنکا کے بعد سعودی عرب کو رام کرنے کا مشن دے دیا۔ سری لنکا کو سی پیک میں شامل کرنے کے بعد اب پاکستانی وزیر اعظم عمران خان محمد بن سلمان کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسری جانب شاہ سلمان کو امریکی انتظامیہ پر سخت غصہ ہے۔ سعودی ولی عہد بھی امریکہ بھارت کو چھوڑ کر چین کے ساتھ رابطہ کرنے کا بھرپور اعادہ کر چکے ہیں۔ اس کے لیے پاکستان ایک برج کی صورت کام کرے گا۔ محمد بن سلمان وزیر اعظم عمران خان سے پچھلے سارے گلے شکوے ختم کر کے نئے روابط قائم کرنے کے لیے پہل کر دی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے محمد بن سلمان کی سرجری کے موقع پر اہم ترین فون بھی اسی کا ایک پیغام تھا کہ اب سعودی عرب امریکی دباؤ سے نکل کر چین کے بلاک میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ محمد بن سلمان نے خفیہ طور پر وزیر اعظم پاکستان اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے قدم بڑھا دیا ہے، جس کی منظوری شاہ سلمان بھی دے چکے ہیں۔ دوستو، عمران خان بہت جلد سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ چین کی طرف سے مشن سی پیک کے تحت عمران خان کے لیے نیا ٹاسک مل گیا ہے۔
جبکہ ولی عہد پہلے ہی چین اور پاکستان کے آگے ہتھیار ڈال چکے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ امریکی رپورٹ ہے۔ مستقبل قریب میں چین، پاکستان، روس کے بلاک میں سعودی عرب بھی دکھائی دینے والا ہے، مگر حیران کن طور پر امریکی انتظامیہ نے سعودی شاہ سلمان کے رویے کے بعد اپنے بیانات میں نرمی شروع کر دی ہے، تاہم وہ اس رپورٹ کو روکنے میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر سے آتے ہی بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ دوسری بڑی خبر کے مطابق عرب اتحادی ملکوں نے جمال خاشقجی سے متعلق امریکی رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت نے سعودی عرب کے موقف کی حمایت کر دی ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزارت خارجہ نے جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق امریکی انٹیلی جنس رپورٹ کو منفی اور غلط قرار دے کر رد کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکی رپورٹ میں الزام لگایا گیا تھا کہ سعودی اعلیٰ شخصیت نے اس آپریشن کی منظوری دی تھی جس کا خاتمہ خاشقجی کے قتل پر ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جمال خاشقجی کو 2018 میں استنبول کے سعودی سفارتخانے میں قتل کیا گیا تھا۔ امریکی صدر بائیڈن نے سعودی عرب سے تعلقات میں اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو انسانی حقوق کی پامالیوں کا جواب دینا پڑے گا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے گفتگو میں واضح کر دیا کہ اب دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم تبدیلیاں آئیں گی اور آئندہ کے لیے محمد بن سلمان کسی بھول میں نہ رہیں۔ اگر بن سلمان نے امریکہ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ ایک انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے گفتگو میں واضح کر دیا ہے کہ اب دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم تبدیلیاں آئیں گی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن سلمان کے کیے کی سزا سعودی عرب کیسے بھگتے گا؟ ایک طرف ایران جو پہلے ہی جوہری معاہدے میں شامل نہ ہونے کا واضح اعلان کر چکا ہے اور دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ بگڑتے تعلقات، یہ سب امریکی انتظامیہ کے خلاف بڑے چیلنجز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی صدر بائیڈن محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے خلاف کون سے بڑے اور اہم فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ جس وقت آپ میری یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے اس وقت امریکی صدر بائیڈن سعودی عرب اور محمد بن سلمان کے اہم فیصلے سنا چکے ہوں گے۔ اس پر بھی ہم ضرور فوری اور تفصیلی ویڈیو بنا کر پیش کریں گے، جس میں آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کیسے اب محمد بن سلمان کے خلاف جا کر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر بناتا ہے یا خطے میں اپنا سب سے بڑا اتحادی امریکہ کا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔